کتے بہت سے معاملوں میں غصے والے اور خطرناک ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں روزانہ 80,000 سے 1 لاکھ سے زائد افراد کتے کاٹنے کا شکار ہوتے ہیں۔ کچھ کتوں کے قریب بغیر حفاظت کے جانا اور ان پر بھروسہ کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یہ گوشت کھانے والے جانور اتنے تشدد والے ہوتے ہیں کہ بہت سے ملکوں میں ان کو رکھنا غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ورلڈ ان اردو میں سلمان بیگ کی طرف سے السلام علیکم۔ جیپنیز ٹوسا، یہ بریڈ جاپان سے آتی ہے۔ یہ نایاب نسل ہے جسے پہلے توساکا شیکوکو نامی جگہ پر پالا گیا تھا۔ یہ واحد نسل ہے جسے آج بھی جاپان میں پرسنل پروٹیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر اس کتے کا وزن 35 سے 60 کلو کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کے چھوٹے بال، چپٹا اور چوڑا سر اور موٹی طاقتور گردن ہوتی ہے۔ ٹوسا کی دھاڑ بہت زوردار اور ڈراؤنی ہوتی ہے۔ ٹوسا کو زیادہ تر گارڈ ڈاگز کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ اس نسل کو رکھنے پر کئی ملکوں جیسے آسٹریلیا، مالٹا، ناروے، آئس لینڈ اور ڈنمارک میں پابندی ہے۔ امریکن اسٹیفورڈ شائر ٹیریئر، اکثر اسے اسٹیفی یا ایم اسٹاف بھی کہتے ہیں۔ یہ کتا ایک بہترین ذاتی ساتھی اور گھر والوں کا پالتو بن سکتا ہے۔ اس کا وزن تقریباً 31 کلو گرام اور قد درمیانہ، جبکہ جسم مضبوط اور پٹھوں والا ہوتا ہے۔ یہ ایک طاقتور کتا ہے اور اس میں غصے کا قدرتی رجحان پایا جاتا ہے۔ اس کے جبڑے بہت مضبوط ہوتے ہیں اور ایک ہی بار میں آپ کو کاٹ کر شدید زخمی کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بہت سے حصوں میں اس پر پابندی ہے۔ فیلا برازیلیرو، اسے برازیلین ماسٹف بھی کہتے ہیں، جسے برازیل میں تیار کیا گیا۔ یہ کتا شاندار طریقے سے کھوج لگانے، غصے اور تیز مزاجی کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کی انوکھی بات یہ ہے کہ یہ شکار پر حملہ کرنے کی بجائے اسے پکڑ کر دبوچ لیتا ہے اور مالک کے آنے کا انتظار کرتا ہے۔ یہ خوبیاں اسے بہترین پہرے دار اور شکاری کتا بناتی ہیں۔ اس کا وزن عموماً 52 سے 80 کلو اور قد تقریباً 65 سے 70 سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ یہ فطری طور پر شکاری ہے، اس لیے جو بھی اس سے ناواقف ہو وہ اس کی دہشت محسوس کر سکتا ہے۔ فیلا برازیلیرو یوکے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ناروے اور ڈنمارک میں ممنوع ہے۔ امریکن بین ڈاگ، جسے برطانیہ میں جنگلی سور جیسے بڑے جانوروں کے شکار کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ یہ نسل بل ڈاگ اور ماسٹف کے ملاپ سے بنی ہوئی ہے، اس لیے زیادہ تر بڑے کینل کلب جیسے AKC اسے تسلیم نہیں کرتے۔ یہ دوستانہ اور فرما بردار تو ہوتا ہے، لیکن بہت پھرتیلا، طاقتور اور بہادر کتا ہے، جس کے لیے ایک مضبوط اور ماہر مالک چاہیے جو اسے بھرپور ذہنی اور جسمانی ورزش دے سکے۔ یہ کتا دوسرے پالتو جانوروں اور کتوں سے بہت غصے میں پیش آتا ہے، اس لیے چھوٹی عمر سے ہی اسے ملنا جلنا سکھانا ضروری ہے۔ یہ کتا اٹلی، سوئٹزرلینڈ، ترکی، برمودا آئس لینڈ، وینزویلا، یوکرین اور بیلاروس میں ممنوع ہے۔ اکیتا اینو، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، جاپان میں بادشاہوں کی حفاظت اور ریچھوں کے شکار کے لیے پالا گیا تھا۔ یہ بڑے اور طاقتور کتے ہیں جن کا مزاج غیر یقینی ہوتا ہے۔ انہیں چہل قدمی پسند ہے اور اگر اچھی تربیت کی جائے تو یہ پیار کرنے والے اور خوش اخلاق بھی ہو جاتے ہیں، لیکن مناسب تربیت نہ ہو تو اکیتا اینو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے کئی علاقوں اور ملکوں میں یہ ممنوع ہے۔ اکیتا اینو برمودا آئس لینڈ اور سنگاپور میں ممنوع ہے، جبکہ اسپین، آئرلینڈ، امریکہ اور یوکرین میں بھی اس پر پابندیاں ہیں۔ بوئر بول، یہ کتا واقعی خطرناک کاٹ سکتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں پالا گیا بوئر بوئل ایک بڑے ماسٹف قسم کا کتا ہے۔ اس نسل کو اصل میں گھر کی حفاظت اور فارم پر کام کرنے کے لیے پالا گیا تھا۔ اس کا وزن 65 سے 90 کلو اور اوسط قد 70 سینٹی میٹر ہے۔ بدقسمتی سے ایسے بہت سے واقعات رپورٹ ہوئے جہاں اس کتے نے اپنے مالک اور دوسرے جانوروں پر حملہ کیا۔ اس نسل کو احتیاط سے سنبھالنا اور تربیت دینا بہتر ہے۔ یہ نسل فرانس، قطر، ملائیشیا اور سوئٹزرلینڈ میں ممنوع ہے، جبکہ ڈنمارک، سنگاپور، رومانیہ اور فارو آئس لینڈ میں پابندیاں ہیں۔ امریکن بل ڈاگ، یہ کام کرنے والے کتوں کی ایک بڑی نسل ہے۔ یہ اب ناپید ہو چکے پرانے انگریزی بل ڈاگ کی اولاد ہے۔
اس کا وزن 30 سے 60 کلوگرام ہوتا ہے اور قد 50 سے 71 سینٹی میٹر، جسے دیکھ کر لگتا ہے یہ ایک اچھا ساتھی اور گھریلو پالتو ہوگا۔ لیکن 2016 کی ایک تحقیق کے مطابق امریکہ میں کتوں سے ہونے والی 6% اموات امریکن بل ڈاگ کی وجہ سے ہوئیں۔ کاغذوں میں یہ نسل کچھ دوسری نسلوں کے مقابلے میں کم غصے والی اور شریف لگتی ہے، لیکن تمام پالتو جانوروں کی طرح اسے بھی پیار اور احترام سے پالنا ضروری ہے۔ یہ کتا اٹلی، ترکی، وینزویلا، سنگاپور اور کچھ دوسرے ملکوں میں ممنوع ہے یا اس کے لیے خصوصی اجازت نامہ چاہیے۔ چاؤ چاؤ ایک بڑی ٹیڈی بیئر جیسا لگتا ہے جسے دل چاہے تو سینے سے لگا لیا جائے۔ اس کی نسل ناردرن چائنا سے ہے جہاں اسے پفی لائن ڈاگ کہتے ہیں۔ اس کا وزن 25 سے 32 کلوگرام ہوتا ہے اور یہ واقعی ایک بڑی نرم کھلونے جیسی گیند لگتا ہے، لیکن اس کی شکل سے دھوکہ مت کھائیں۔ چاؤ چاؤ کو چھوٹے جانوروں سے قدرتی دشمنی ہوتی ہے۔ یہ حفاظتی مزاج کا مالک ہے اور اسے چھوٹی عمر سے سکھانا ضروری ہے۔ اس پر پابندی کی ایک وجہ اس کا غیر دوستانہ اور اپنی جگہ پر قبضہ جتانے والا ہونا ہے۔ چاؤ چاؤ امریکہ کے زیادہ تر بڑے شہروں میں ممنوع ہے اور برمودا اور UAE میں بھی محدود قرار دیا گیا ہے۔ ولف ڈاگ، کیا کبھی بھیڑیے کو پالتو بنانے کا دل چاہا ہے؟ یہ تو ممکن ہے، لیکن ہائبرڈ رکھنا مشکل ضرور ہے۔ ولف ڈاگ ایک ایسا جانور ہے جو گھریلو کتے اور بھیڑیے کے ملاب سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ دیکھنے میں بھیڑیے جیسا لگتا ہے اور اس میں کتے والی خصلتیں ہوتی ہیں۔ ولف ڈاگ خالص بھیڑیوں سے زیادہ شریف لیکن پھر بھی سنبھل کر رکھنے والا جانور ہے۔ اسے ہر وقت احتیاط سے تربیت دینے اور سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹائبیٹن ماسٹف، یہ ایک بڑا کتا ہے۔ اس کے لمبے دوہرے بال ہوتے ہیں اور یہ کئی رنگوں میں پایا جاتا ہے۔ اکثر اس پر سفید اور نیلے نشانات بھی ہوتے ہیں۔ عوامی تحفظ کی وجہ سے بہت سے ملکوں اور شہروں نے اس پر پابندی لگا رکھی ہے۔ یاد رکھیے کہ ٹائبیٹن ماسٹف بہت ضدی اور مضبوط ارادے والا کتا ہے، اس لیے پالنے سے پہلے اسے دوسرے جانوروں اور انسانوں سے ملنا جلنا سکھانا ضروری ہے۔ تو دوستو، یہ تھے دنیا کے سب سے خطرناک کتے۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔